بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود کا پورا نام نمرود بن کنعان بن کوس تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل میں تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 لوگ تھے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھا۔ نمرود خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ ایک مدت اور عرصے سے یہ بادشاہ تھا، اس لیے دماغ میں روحانیت آ گئی، سرکشی اور تکبر اور طبیعت میں غرور سما گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرود نے 400 سال تک حکومت کی۔ ایک رات نمرود نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک روشن ستارہ ہے، اس کی روشنی میں باقی سب ستاروں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ جب اس نے اس کی تعبیر پتہ کروائی تو نجومی نے کہا کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ نمرود کے کہنے پر 70,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کیا گیا۔ مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 70 برس تک آپ نے اسی غار میں پرورش پائی۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور یہ صرف ان ہی لوگوں کو خوراک کا سامان دے گا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلیٰ اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی۔ آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور اللہ کی تبلیغ شروع کر دی۔ سعد بن اسلم کا قول ہے کہ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس کے بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوشت سب کھا گئی۔ سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 40 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں رہا کہ اس سے موت 1000 درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا اور اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا۔ یوں رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو